اور فلسطینی کہتے ہیں یار ان کو مت بھیجنا یار، ان میں سے بو بڑی آتی ہے، یہ تو نہ کچھ لگاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں ویسی پسینے سے. دس از اے ریالٹی. آئسس نے کہہ دیا پاکستانی انڈین مسلمانوں کو یار تم صرف کھانا پکاؤ گے یا ٹوائلٹ صاف کرو گے، یہ ہمارے پاس نہیں آنا، بو بڑی آتی تم سے. نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آرزو اور طارق فتح کے بیچ ہوئی مزیدار چرچا کے بارے میں. آپ کو بتا دیں کہ طارق فتح ان گنے چنے لوگوں میں سے آتے جو پاکستانی ہوتے ہوئے بھی پاکستان کو آئینہ دکھانے کی ہمت رکھتے ہیں. اس ویڈیو میں بھی طارق فتح نے پاکستان کی سوچ کا جم کے مذاق اڑایا ہے اور آرزو ایک بار پھر اپنی ہنسی روک نہیں پا رہی ہے. اس ویڈیو میں طارق فتح نے بتایا ہے کہ ISIS کے آتنکوادی بھی پاکستانیوں کو اپنے سے دور رکھتے تھے کیونکہ پاکستانی بڑے بدبودار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آرزو بھی آج جہادیوں سے پنگا لیتے ہوئے نظر آئی ہے. آپ کو بتا دیں کہ کٹر مسلموں کو آرزو کے نمستے کہنے سے بڑی دقت ہے، تو ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے آرزو آج بندی لگا کر آئی ہے. دوستو یہ پوری چرچا بڑی مزیدار ہے، تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں. تو چلیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا مزیدار ویڈیو. سر ایک چیز اور ہے کہ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان میں صلح اس لیے نہیں ہوتی اور پرابلمز اس لیے رہتی ہیں کہ بھارت نے اصل میں پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک. کہتے ہیں امبیسی بنا دینے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ بھارت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے بھارت جو ہے وہ پاکستان توڑنے میں لگا. یہ یہاں پہ کہا جاتا ہے. آپ کو میں یقین سے اپنے دوست احباب سب سے کہیے، خدا کی قسم ہندوستان کو پتہ نہیں پاکستان ہے کہاں. میں ایز اے کریٹیسزم کہہ رہا ہوں انڈینز کی. آپ اگر 1,00,000 ڈفرستان میں گئے تو وہاں ماشاءاللہ کچھ 1.25 گئے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ از ڈائمیٹرکلی اپوزٹ. ہم کہہ رہے ہیں دنیا پہ ہم قبضہ کریں گے، وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دنیا ہے کہاں. A country that should be on the Security Council has still not asked to be there. پاکستان آتے کیا کہہ رہا او سانو بھی رکھو اسی بھی ہاں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یایا خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی اور انڈیا کو اسلامک کاؤنسل سے ایکسپیل کروا دیا. سر سوارن سنگھ تھے ٹونیشیا میں. انڈین جسٹ لیفٹ. آپ کس کس کے سامنے رونا روئیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا اوکے ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں ہم واپس. رام رام کیا اور چلے گئے. اب جو نسل اٹھ رہی ہے جن کو پڑھے لکھے ہیں جو بول رہے ہیں بولے یہ کس کے چکر میں بھائی؟ وائی آر یو سیئنگ کہ ساورکر جو ہے وہ انڈیا کا دشمن تھا یا اس کے اگینسٹ ہندوتوا کا. ارے ہندوستان میں ہندوتوا نہیں ہوگا تو کیا قزاقستان میں ہوگا؟ جس ملک کا نام ہندوستان ہے اور ہندوؤں نے نہیں رکھا نام، وہ نام آیا باہر والوں کا جن سے سندھو نہیں بولا جاتا تھا، اس کو ہندو بولنے لگ گئے. تو ہندوؤں نے کہا اچھا بھیا یہ کون لوگ ہیں؟ بولا ہم کو ہندو کہتے ہیں اب یہ لوگ. چلو ٹھیک ہے چلتا جو بھی بولو. That word did not exist. We inserted that word into them. We conquered them. We butchered them. We burnt their mosque. ان کے اب بھی جائیے بنارس میں دکھا دوں گا میں آپ کو کیا کیا ہماری حرکتیں رہی ہیں. اب بھی لودھی گارڈن ہے وہاں پہ. حد وہ تو شریفوں کا ملک ہے خدا کی قسم، ورنہ لودھی گارڈن کون رکھنے دیتا؟ لالا لاجپت رائے کے نام پہ سڑک ہے پاکستان میں، وہ تو لاہور کے تھے نا. میں پیدا ہوا تھا لالا لاجپت رائے روڈ پہ. ختم. پتہ نہیں کس خلیفے کے نام پہ رکھ دیا ہوگا، لیکن انڈیا میں ابھی تک لودھی گارڈن چل رہا ہے. لائل پور کا نام فیصلہ آباد رکھ دیا جبکہ شاہ فیصل کبھی گیا نہیں وہاں. ارے ڈگ روڈ کا نام کیا رکھا؟ شارع فیصل نہیں رکھا، شریعہ فیصل. کہ this is not how شارع is written. Arabs call it شارع something. رونا پیٹنا بیٹے. میں تو اسلام میں 70s میں نے یہ تماشا 1970s سے دیکھا ہے پی ٹی وی میں جب ایک ہی چینل ہوتا تھا. I used to work in the Karachi Sun newspaper for 2 years. This is going from bad to worse. آپ کہتے ہیں نیکسٹ جنریشن الڈفر بن جاتی ہے. ان کو کچھ نہیں پتا کہ کون کیا کرتا ہے، دنیا کی پولیٹیکل سائنس کیا ہے، سوشیولوجی کیا ہے، ہمارے جغرافیکل اینتھروپولوجیکل ہمارے لنکس، زمین، پانی، برسات، چڑیوں سے کیا ہے، جانوروں سے ہمارا کیا تعلق ہے. ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. ہے تو صرف فلسطین سے.
اور فلسطینی کہتے ہیں یار ان کو مت بھیجنا یار, ان میں سے بو بڑی آتی ہے, یہ تو نہ کچھ لگاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں ویسی پسینے سے. دس از اے ریالٹی. آئسس نے کہہ دیا پاکستانی انڈین مسلمانوں کو یار تم صرف کھانا پکاؤ گے یا ٹوائلٹ صاف کرو گے, یہ ہمارے پاس نہیں آنا, بو بڑی آتی تم سے. اچھا میں دبئی گئی تھی تو وہاں پہ دبئی سے میں نے وہ ایک مال سے دوسرے مال, وہاں پہ تو کچھ اور ہے نہیں, تو میں جا رہی تھی ٹیکسی سے, تو ٹیکسی ڈرائیور کوئی عرب تھا, مجھے کہنے لگا کہ تم کہاں سے ہو, تو انڈیا سے ہو, تو میں نے کہا نہیں پاکستان سے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جب انڈینس بیٹھتے ہیں تو ان کے سر میں تیل بہت لگا ہوتا ہے, تو اس تیل کی مجھے بڑی اسمیل عجیب سی آتی ہے, تو تمہارے سر میں نہیں لگا ہوا. تو میں نے کہا نہیں پاکستانی اس طرح سے تیل نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں انڈینس بہت زیادہ لگاتے ہیں. ہماری اماں نہیں لگاتی تھی, سرما لگاتی تھی آنکھوں میں, سر نہیں میں. مگر اسمیل نہیں آتی تھی نا اس تیل سے, وہ ارے کیسے ہمیں بتا نہیں رہا تھا. آتی تھی, دوسروں کو تو آتی تھی. وہ سرسوں کا تیل سر میں ڈال کے مالش کی جا رہی ہے اماں کہ بڑے ہو کے میرا بیٹا انجینئر بنے گا, بادام بھی کھا لے, سر میں پتہ نہیں کیا کیا ناریل کا پتا اور کیا کیا سر میں ڈالتے تھے کہ کچھ دینے کو. ویسے علم تو کچھ بتانا نہیں ہمیں, تو سر میں تیل ڈال دو. بڑے بڑے دولہا پہن کے آتے تھے, تیل ٹپک رہا ہوتا تھا یہاں سے. ویسے خیر وہ تو امریکہ میں بھی کالا تیل ٹپکنے لگ گیا تھا جولیانا کا, تو اب دنیا میں دیکھیے وی آر پاسنگ تھرو اے اسٹیج in which the world is in convulsion and بہت ہی پاورفل فورسز امریکہ میں امریکہ کو ہضم کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی, کہ کروڑوں لوگ دنیا میں اس ایپیڈیمک میں غربت سامنے دیکھ رہے ہیں, اور 100 لوگ امریکہ میں بیٹھ کے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں. اور اس کو جب آپ ٹیکل غیر مذہبی غیر لسانی طریقے سے نہیں کریں گے, آپ کے یہاں پھر کنولشنز آئیں گی جو 1918 میں, جو 1917 میں ہوا, جو 1820 میں ہوا, کہ پیپل ول ایرپٹ. کب تک رہ سکتا ہے یہ؟ ایک دن بجلی گئی تھی, اگر 3-4 دن رہ جاتی, زیادہ سے زیادہ کسی انڈین ایئرپورٹ پہ حملہ کر دیتے ٹو سیو یور سیلف. باقی ایک عام آدمی کب تک بھوکا مرے گا؟ کہیں نہیں نوکر ہیں, یہ میں بتاؤں, یہ صرف پاکستان کی بدقسمتی. انڈیا میں بھی, انڈیا میں اسے میڈ کہہ دیتے ہیں بس, البتہ یہ اور میں نے دیکھا. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی میڈ نہیں, ایک دن آتی ہے وہ ایک ویکیوم کلینر کے ساتھ, وہ کیوں کیا مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا, ویکیوم کر کے چلے جاتے. لیکن nobody wants to work, be seen کہ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی. ایک ہوتا ہے عبدل کوئی, وہ کر رہا ہوتا ہے. We are treating our fellow human beings as servants. سر کمپٹیشنز چلتے ہیں, ان کے گھر میں جرمنی سے صوفہ ہے, میرے گھر میں بھی جرمنی سے آنا ارے چاہیے. ہم نے تو کراچی والوں کو ایسے کرتے بھی دیکھا ہے. میڈز کا بھی ہے کمپٹیشن. آپ نے فلپین سے بھی آتی ہیں کئی میڈز, کچھ لوگ اور جگہ. یہاں یہ ڈیزائنر میڈ بھی آتی ہے, اور جس کی ڈیزائنر میڈ کی بچی ڈیزائنر میڈ ہوتی ہے, وہ پھر یہ کٹی پارٹیز میں آس پاس رکھتی ہے اس میڈ کو, کیونکہ بچوں کے مہنگے کھلونے جو آئے ہیں سان فرانسسکو سے, اس کے ساتھ وہ بھی شو آف کرنا ہوتا ہے نا, کہ اصل میں اس کی میڈ جو ہے نا وہ اب 7 بچوں کے ساتھ مل نہیں پا رہی. دس از مدرز دیٹ ہیو گون میڈ. سعودی عربیہ میں دیکھیے کہ جتنی یہ اپر مڈل کلاس کی عورتیں تھیں, انہوں نے امریکہ میں پڑھا, سوشیولوجی پڑھی, آرکیولوجی پڑھی, سب کچھ کیا. یہ ایم بی ایس کی اماؤں کا, ان کی بہنوں کی, جو 80s 90s میں امریکہ میں پڑھ کے آئیں, ایک امپاورنگ آئی. دیکھیں انصاف حیدر ایک سعودی لڑکی ہے, اس کا ہسبینڈ جیل میں ہے, یہاں مونٹریال میں رہتی ہے. from a well-to-do family, she's on the street every day, بچوں کے ساتھ کہ میرے ہسبینڈ کی آزادی کرو. This empowerment has to be there. اور جب تک سوسائٹی میں فیمیل کی رسپیکٹ ایز اے فیلو ہیومن بینگ نہیں ہوگی, آپ کچھ بھی کر لیجیے, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ اپنے بیٹوں کو پپو بناتے ہیں اور بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں. یہ جس دن نہیں ختم ہوگا کہ بھائی woman is a human being and above all is a victim of your misogyny.
ये फॉर्मूला तो पहले तय करें ना, उसके बाद। और जब तक औरत को आजादी नहीं मिलेगी, आपका मुल्क कुछ नहीं कर सकता। मैंने आसिफा वो जरदारी की उसको भी देखा। आई वॉज सो ग्लैड। मैं पता नहीं को 10 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान में देयर मस्ट बी समथिंग। लेकिन सर कैसे तरक्की करेगा जिस मुल्क में हर गाली औरत के नाम से बनाई हुई है, Unbelievable. उसमें औरत को कैसे आगे आने देंगे? नहीं कुछ होगा। भी बोलते हैं। नहीं कर देगी, वो थप्पड़ मार देगी किसी को मुंह पे टेलीविजन पे एक दिन। एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड। मुझे सबसे बड़ा जो गिला है बेनजीर से कि वो अपने हिजाब को ही छुपाते रहे, दुपट्टे को एडजस्ट, हर वक्त उसका हाथ होता था कि कहीं मैं नंगी ना हो जाऊं। द होल क्योंकि सर ये कॉन्सेप्ट मुल्ला माफिया है ना सर, ये मुल्ला माफिया उस टाइम से है ना, बहुत दिनों से। आपको पता है मुल्ला माफिया यहाँ की कैसी बातें करते हैं ये लोग। है, लेकिन उस मुल्ला माफिया को स्पॉन्सर कौन करता है? जिन लोगों ने मारा है इन शियों को, ये हजारा के लोगों को, जो मारते हैं हिंदुओं बच्चियों को, मुसलमान कर रहे हैं, जो छोटी बच्चियों को किडनैप कर रहे हैं, ये not from a religious point of view, but from a societal, the mechanics of society, where if you look at it scientifically, this will come back